سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ پاک کا شکر ادا کرنا۔ درد اللہ پاک سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ وہ کن کہتا ہے اور پھر بن جاتے ہیں وسیلے بھی۔ مخلص ہے تو مختصر ہے، مطلبی ہوتے تو ہجوم ہوتا۔ کتنا ہی خوبصورت احساس کیوں نہ ہو کہ رب کو اپنی محبت کا یقین نہیں دلانا پڑتا۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، جب آ جائے تو کسی کی طلب نہیں رہتی۔ ہم سمجھتے ہیں خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، حقیقت میں خدا ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ وہ صرف عبادتوں والوں کا ہی نہیں، ندامتوں والوں کا بھی رب ہے۔ میں نے میری قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ حد سے زیادہ احساس اور حد سے زیادہ سوچنے والے لوگ کبھی خوش نہیں رہتے۔ تھکے ہوئے دلوں سے کہہ دو کہ اللہ پاک موجود ہے۔ اپنے رب سے رو کر مانگ لیا کرو، وہ کسی کے رونے پر ہنستا نہیں۔ رشتہ داروں کو ہر مرض کا علاج معلوم ہوتا ہے سوائے اپنے مرض کے۔ یا اللہ پاک ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہونے دیتے، آمین۔ عورت کی سب سے بڑی عبادت اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ زندگی میں ملتا تو بہت کچھ ہے، بس ہم حساب اسی کا رکھتے ہیں جو نہ مل سکا۔ تہجد ایسی مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ کوشش کرو کہ گفتگو کی ابتدا تمہاری طرف سے نہ ہوا کرے اور تمہارا کلام جواب بنا کرے۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ کے فیصلوں پر۔ اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ کھٹکھٹاؤ وہ دروازہ کھول دے گا، گڑ گڑاؤ وہ مان جائے گا، جھک جاؤ وہ سر بلند کر دے گا، پھیلاؤ وہ جھولی بھر دے گا۔ تم کچھ نہ کچھ کرو، بس اپنے رب کے ہو جاؤ، وہ زمانے کو تمہارا کر دے گا انشاءاللہ۔ یوں تو وہ دلوں کے حال جانتا ہے، مگر وہ چاہتا ہے اسی سے مانگا جائے، یہ اس کی شان ہے کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہ ہو، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں۔ یقین رکھو میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے سے ہمارے راستے آسان اور محفوظ ہو جاتے ہیں۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ یا رب آنکھیں ہمیں دی ہیں تو ہم سب کو مدینہ بھی دکھا دے، آمین۔ توبہ کا خیال خوشبختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے، اور جب مانگنے کی توفیق مل جائے تو سمجھ لو یہی قبولیت کے لمحات ہیں۔ بس ایک رب کو راضی کر لو تو دیکھنا کیسے تمہارے خلاف لوگوں کی سازشیں ناکام ہوتی ہیں۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پاک پر بھروسہ کرو۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے۔ جو دکھ تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ دکھ نہیں بلکہ ایک نعمت ہے۔ جنہیں اللہ پاک سے مانگنے کی عادت ہو وہ زندگی میں کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ پتہ نہیں کیا جادو ہے سجدے میں، جتنا جھکتا ہوں اتنا اوپر جاتا ہوں۔ اللہ پاک ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا ہی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ دنیا کا سب سے حسین تحفہ نیک ہم سفر جو قیمت سے نہیں قسمت سے ملتا ہے۔ اللہ پاک کبھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا کسی ایسے شخص کو تکلیف میں دیکھنا جس کی سلامتی کی دعا آپ ہر نماز میں مانگتے ہو۔ خود کو بدلنا سیکھیں، سال تو ہر سال بدلتا ہے۔ دھوکے بڑی کمال کی چیز ہے، کبھی کھا کر دیکھو سمجھدار ہو جاؤ گے۔ یہ دنیا ایک دن آپ کے حق میں ہے اور ایک دن مختلف بھی ہے۔ جب حق میں ہو تو شکر ادا کریں اور جب مختلف ہو تو صبر کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہیں پر تھوڑا سا غلط تھے تو اس کو تسلیم کر لیں اور اللہ سے توبہ کر لیں۔ لوگوں کی بد دعاؤں کے آگے آپ کی توبہ ڈھال بن جائے گی۔ اگر اللہ پاک تمہیں وہاں تک نہیں لے گیا جہاں تک تم جانا چاہتے ہو تو یقین رکھو بہتر ہوگی ہر وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، مگر وقت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت وہی سب کچھ
اور کئی دفعہ بڑھا چڑھا کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔ کتنا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے نا، گہری تاریکی اور خاموشی میں گونجتی فجر کی اذان، مانو جیسے جنت میں آ گئے ہوں۔